نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتاب مجيد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه الترمذي والصححه الألباني رحمهم الله. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کے منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پلتا ہی نہیں سکتا، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے. چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی و بیشی نہیں کی. سامعین کرام، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اس کے بنیادی احکامات میں سے ہے کہ ہر انسانوں کے 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے. آپ اس کے تمام احکامات کا جائزہ لیں گے، تمام ہدایات اور رہنمائیوں کا جائزہ لیں گے، تو آپ یہ پائیں گے کہ اسلام ہر انسان کے، ہر شخص کے 5 چیزوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. ساری تعلیمات کا محور، سارے احکامات کا محور یہ ہے کہ ہر انسان کے 5 چیزیں محفوظ رہیں. پہلی چیز ہے اس کی جان، اس کا مال، اسی طریقے سے اس کی عزت و آبرو، اس کی عقل اور اس کا دین. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جتنے بھی احکام دیکھیں گے، چاہے وہ کسی چیز کو حلال کیا گیا ہو یا کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی یہ 5 چیزیں محفوظ رہیں. اور اس خطبے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں اسلام کے
انسانی جان کے تحفظ کا جو تصور ہے اور جو اس کی تعلیمات ہے، اس کے تعلق سے چند آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسی واسطے اور اسی لیے ہم نے یہودیوں کے ہاں بھی یہ کیا تھا، بنو اسرائیل کے لیے بھی ہم نے یہ لکھا تھا، اور اس امت کے لیے بھی یہ چیز فرض ہے اور یہ چیز رہنمائی اور یہ ہدایت موجود ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی بھی جان کو ناحق قتل کیا، اس کو مارا، اس کو ختم کیا، یا زمین پر فساد برپا کرتے ہوئے اس نے یہ عمل انجام دیا، تو ایک جان کو مارنا، ایک شخص کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اور اگر کسی نے ایک جان کو بچایا، اس کی حفاظت کی اور اس کے زندہ رکھنے میں اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش صرف کی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کا کام کیا۔ یہ جو تعلیم ہے اسلام کی، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جان کی حفاظت تمام جانوں کی حفاظت ہے، اور ایک جان کو مارنا تمام جانوں کو، پوری انسانیت کو مارنا۔ اس میں بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کی گئی، اس میں آدمی اور عورت کی تفریق نہیں کی گئی، اس میں امیر اور غریب کی تفریق نہیں کی گئی، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق نہیں کی گئی۔ اپنے ہم مذہب ہو یا غیر مذہب ہو، انسانیت کے ناطے ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے جانوں کی حفاظت کا کام کرے یا اپنی ذات سے کسی دوسری جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ پچھلے 2 دنوں میں جو واقعہ ہوا، 2 دن قبل جو واقعہ ہوا پہلگام کشمیر میں، یقیناً یہ دہشت گردانہ عمل ہے، یہ خالص آتنکی عمل ہے، اور اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے، جس قدر بھی اس کی نندا کی جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا کام ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو انسانی سماج میں بسنے والا افراد کسی بھی اعتبار سے اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور نہ اسلام میں اس کی کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ اسلام سختی کے ساتھ میں اس عمل کی مذمت کرتا ہے اور اپنی مکمل برات کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام بری ہے ایسے کسی بھی عمل سے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ ایسے کسی بھی عمل میں اس کا کسی بھی طرح کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی نفس کو مارے جانے کی شکل میں، ناحق قتل کیے جانے کی شکل میں اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میڈیا نے جس طریقے سے اسلام کے تعلق سے اس واقعے کو لے کر کے شبیہ بنانے کی کوشش کی ہے، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں سابق میں تو پھیلا ہی رہے تھے، ان کا تو یہ عمل ہی ہے، یہی کارنامہ ہے، یہی ان کی جو ہے کمائی اور روزی روٹی کا ذریعہ ہے کہ سماج میں نفرت پھیلایا جائے اور سماج میں فرقہ بندی کی جائے، سماج کو جو بقائے باہمی کے جو اصول ہو اس کو توڑا جائے، نفرت کو فروغ دیا جائے، یہ تو اپنے عمل میں لگے ہی تھے۔ لیکن اس واقعے کی آڑ میں جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے، حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک عمل، بغیر حقائق جانے ہوئے یا حقائق کو جانتے ہوئے بھی کہ اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی ہدایتیں کیا ہیں، اس کے باوجود اسلام کے تعلق سے حد درجہ نفرت سماج میں پھیلائی جائے،
مسلمانوں کے تعلق سے سماج میں نفرت پھیلائی جائے، تاکہ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تحریک جو خوبصورتی ہے، جس میں ایک سماج میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ میں رہتے ہیں، انسانیت کے رشتے کے ناطے رہتے ہیں، اس انسانیت کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جتنا وہ عمل مذمتی تھا، جتنا وہ عمل خطرناک تھا، جتنا وہ عمل نندنی تھا، اس سے ہی کہیں زیادہ یہ عمل قابل مذمت ہے کہ سماج میں نفرت کو پھیلایا جائے اور ایک مخصوص فرقے کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے سماج میں نفرت اور عداوت کو فروغ دیا جائے۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ میں چند ایک آیتیں اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام نے کس طریقے سے جان کے تحفظ کی بات کی ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، اپنا ہم مذہب ہو یا غیر ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ قصاص کا بھی جو حکم فرض قرار دیا گیا، قصاص کا بھی جو نفاذ کیا گیا ہے، وہ انسانی تحفظ کی خاطر، اس کے جان کے تحفظ کی خاطر ہے۔ اور وہ ممالک جنہوں نے قصاص کے نظام کو نافذ کیا ہوا ہے، آپ ان کے ہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے قتل و غارت گیری ہوتی ہے، بہت محدود پیمانے پر۔ پورے سال بھر کا ریشو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، تعداد اکٹھا کی جاتی ہے، تو بہت محدود پہ تعداد نکل کر کے آتی کہ سال میں بس اتنے ہی قتل ہوئے، کیونکہ قصاص کا نظام نافذ ہے۔ اور یہ قصاص کا نظام کیوں ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ نظام قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ عقل مند ذرا دل کھولو، ذرا نگاہیں دوڑاؤ، ذرا عقل سے سوچو کہ قصاص کے نظام میں تمہارے لیے ہی زندگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے پکڑا جائے گا اور مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو کہیں نہ کہیں اندر سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ اس طرح کا میں عمل نہ کروں۔ ورنہ آدمی بظاہر یہ سوچے کہ قصاص کا تو معاملہ ایسا ہے کہ قصاص میں انسان کو قتل کر دے، تو پھر قصاص میں زندگی کہاں ہوئی؟ لیکن قصاص میں زندگی اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی کو قصاصاً جب قتل کیا جاتا ہے تو پورا سماج امن و امان اور محبت اور جو ہے امن و عشری کے ساتھ میں سکون کی زندگی اور چین کی زندگی سوتا ہے اور گزارتا ہے۔ اور آگے بڑھیے کہ قتل تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ آپ کسی کی طرف آپ اسلحہ لے کر کے آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے مداخلت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو بہت دور کی بات ہو کہ آپ قصداً ارادہ کر کے کسی کی طرف ہتھیار اٹھائیں۔ ابھی قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، قتل تو سرے سے حرام ہے۔ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے کسی کی طرف، آپ مذاق میں بھی کسی کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اس کی سختی سے مذمت کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانوں کے تحفظ کا مسئلہ، یہ لوگوں کی جان کی حفاظت کا مسئلہ۔ لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح، تم میں سے قطعاً، ابو ہریرہ کی روایت، تم میں سے قطعاً کوئی اپنے بھائی کی طرف کسی بھی ہتھیار سے، کسی بھی اسلحہ سے اشارہ بھی نہ کرے۔ فإنه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ تم مذاق میں ہتھیار لے کر کے ہلا رہے ہو، اشارہ کر رہے ہو، سامنے والے کو ڈرا رہے ہو، بھلے سے مذاق کر کے کیوں نہیں ڈرا رہے ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے ہاتھوں کو حرکت دے دے، تمہارے ہاتھ ڈگمگا جائے، تمہارے ہاتھ لڑکھڑا جائے اور تم نہ چاہتے ہوئے اس آدمی کا قتل کر بیٹھو۔ فَيَقْعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو تمہارا یہ عمل تمہیں جہنم کی کھائی تک پہنچا دے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قتل بہت دور کی بات ہے، اشارہ کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من اشار الى اخیہ بالسلاح فإن الملائکہ تلعنہ حتی یدعہ، ایک آدمی ہتھیار اٹھا کر کے اپنے کسی بھائی کے ساتھ مستی کر رہا ہے، مداخل ہتھیار اٹھا کر کے اس کو چھیڑ رہا ہے، جب تک ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔
اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ أَخًا لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، گرچہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. سگا بھائی کیا ہے، اس کے ساتھ میں وہ مذاق کر رہا ہے، باقی تو غیر کی بات ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں وہ مذاق کر. سگے بھائی کو کوئی جلدی مارے گا نہیں، سگے بھائی کے ساتھ میں کوئی ہتھیار اٹھا کر کسی سے کھلواڑ نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود یہ کہا اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سگے بھائی کے اوپر بھی اگر تم مذاقت ہی ہتھیار اٹھاتے ہو تو فرشتے تم پر لعنت بھیجتے، یہاں تک کہ ہتھیار تم رکھ دو. یہ کس بات کی تلقین؟ یہ انسانوں کی جان کے تحفظ کی وجہ سے یہ تلقین. اور اس کے کئی مظاہر آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ اسلام نے صرف اور صرف جانوں کے تحفظ کی خاطر کس طریقے سے کن امور کو حرام قرار دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی جان اس میں چلی جائے. شراب نوشی کو حرام قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ جب شراب پیے گا معدہ سڑے گا، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. ڈرگس کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کی جان جا سکتی ہے. سگریٹ نوشی کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحت کو خطرہ ہے، اور جب صحت نہیں رہے گی تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ کس بات کی چیز ہے؟ یہ کس بات کی تلقین؟ یہ صرف اور صرف انسانی جان کی تحفظ کی بات ہے کہ شراب کو حرام قرار دے رہا ہے، سگریٹ کو حرام قرار دے رہا ہے، ڈرگس کو حرام قرار دے رہا ہے، سوسائڈ کو حرام قرار دیا. سوسائڈ کو حرام کر دے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو قطعاً ہلاکت میں مت ڈالو. سوسائڈ کو حرام قرار دیا. اور آگے بڑھیے، علماء نے اوور اسپیڈ گاڑی چلانے کو حرام قرار دیا کہ جتنی اسپیڈ متعین کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، آپ اگر اس سے زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. علماء نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے. کہاں تک میں آپ کو اس مذہب کی خوبصورتی بتلاؤں، کہاں تک میں آپ کو اس مذہب کی جانوں کے تحفظ کی بات کروں. اوور اسپیڈ کو حرام کرو. اور آگے بڑھیے، اسلام اس چیز سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ اپنے چھت پر سوئیں اور چھت پر دیوار نہ ہو تو آپ کا وہاں سونا درست نہیں. آپ اس چھت پر قطعی نہ سوئیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينام الرجل على سطح وهو ليس بمحجور عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو ایسے کسی بھی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس کے اطراف میں دیوار نہ ہو. کیوں؟ سو گیا، ہوش بھی نہیں رہتا انسان، پتہ نہیں لڑکتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت سے گر جائے، اس کی جان چلی جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے انسانی جان کی حفاظت اور تحفظ کی فکر کی گئی ہے اسلام میں. قتل کرنا حرام، اشارہ کرنا اسلحہ سے حرام. اور آگے بڑھیے، اگر آپ ننگی تلوار لیے ہیں تو ننگی تلوار بھی آپ اپنے بھائی کو ایسے مت دیجیے. ننگی تلوار اس ہاتھ سے لے کر کے اس ہاتھ میں مت دیجیے. یہاں قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اسلحہ سے اشارہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بات یہ ہو رہی کہ صرف ہتھیار کو میرے ہاتھ سے لے کر کے سامنے والے کے ہاتھ میں دینا. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاط السیف مسلولا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ننگی تلوار کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دیا جائے. کیا وجہ؟ سب کو معلوم، وجہ صرف یہی ہے کہ جب ننگی ہاتھ سے تلوار دیں گے پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں لگ جائے، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کا کونا اس کے کسی جسم میں چبھ جائے، یا اور آگے بڑھ کر کے اس کے کہیں ایسی جگہ لگ جائے جہاں سے اس کی جان چلی جائے. سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی اس مذہب میں، کس قدر تحفظ کی بات کی. ننگی تلوار لینے دینے سے منع کیا گیا. اسی لیے جب چاقو دیا جائے، گرچہ سامنے والا پھل کاٹنے کے لیے مانگ رہا ہے، یہ بات بھی سن لو کہ سامنے والا پھل کاٹنے کے لیے چاقو مانگ رہا ہے، سبزی کاٹنے کے لیے بھی چاقو مانگ رہا ہے،
تو یہ ارشاد ہے کہ آپ چاقو جو ہے جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ پکڑیے، سامنے والے کو وہ حصہ دیجیے جس سے پکڑا جاتا ہے تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ آپ محتاط ہیں، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا غیر محتاط ہے، تو وہ جب پکڑے اپنے ہاتھ سے تو اس کے ہاتھ میں وہ قبضہ آئے جہاں پر دھار نہیں ہوتی تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ یہ ہے اسلام کی جانوں کے تعلق سے تحفظ کے ارشادات اور تعلیمات۔ پھر اس کے بعد تم یہ الزام لگاتے ہو کہ اسلام نے ایسا کہا ہے، اسلام نے ویسا کہا ہے، اسلام میں یہ قدر سختی ہے، اسلام میں احترام انسانیت ہے، یہ اس کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ بنیادی نظریہ ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے، اس کے عقیدے کا احترام کیا جائے، اس کے فکر کا احترام کیا جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ آپ کا ہم مذہب نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے عقیدے کا احترام کرو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں، قبول کروانے کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ سامنے والے کو اسلام کی خوبصورتی بتلا دیں، وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو گئی، لیکن آپ اس کے عقیدے، اس کے فکر، اس کے نظریے کو لے کر کے آپ اس پر سختی نہیں کر سکتے، آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے، یہ ناروا جائز نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس میں ایلیا جو جگہ تھی، جب خط لکھا، امان کا خط لکھا، جب فتح ہو گیا بیت المقدس، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی تھی اور جو امان نامہ لکھا تھا اہل ایلیا کے نام پہ، اہل قدس کے نام پہ جو خط لکھا تھا، جو امان نامہ لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہم تمہارے جانوں کو بھی بخشتے ہیں، تمہارے مالوں کو بھی بخشتے ہیں، تمہارے کنیسوں کو بھی چھوڑتے ہیں، تمہارے عقائد و نظریات جس پر تم گامزن ہو، جس پر تم باقی ہو، باقی رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ تمہارے کنیسوں کو منہدم کیا جائے گا، نہ تمہاری صلیب کو توڑا جائے گا، نہ تم کو جبراً مسلمان بنایا جائے گا۔ یہ اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت اور نصیحت۔ جنگ کے میدان تک یہ اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ مد مقابل والا اگر ہتھیار ڈال دیتا ہے تو بھی آپ اس کو قتل نہ کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر کو بھیجنے لگے روم کی طرف، تو جو وصیت کی تھی، جو نصیحت کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ جب تم جنگ لڑتے رہو، جنگ کے دوران سامنے دیکھنا کہ اگر کوئی بچہ آ جائے تو اپنی تلوار روک دینا، کوئی عورت آ جائے تو اپنی تلوار روک دینا، کوئی بوڑھا آئے گا تو اپنی تلوار روک دینا۔ انسانوں کی جان کی بات تو الگ ہے، بلکہ یہ تک کہا تھا کہ اگر کوئی درخت ایسا آتا ہے جو پھل دے رہا ہو تو ایسے درخت کو بھی مت کاٹنا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اسلام میں احترام انسانیت اور انسانیت سے بڑھ کر کے جمادات کی بھی تحفظ کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اسلام عنف کا دین ہے، اسلام سختی والا دین ہے، اسلام تشدد پہ ابھارتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ناانصافی کی بات ہے۔ حق یہ ہے کہ تمہیں انصاف سے بات کرنا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ تم اگر میڈیا ہو تو میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ اس کا حل نکالا جائے، نفرت نہ پھیلائی جائے سماج میں۔ تم نے ایک رخ بیان کر دیا کہ لوگوں نے ایسا اور ایسا اور ایسا کیا، لیکن تم نے دوسرا رخ کیوں نہیں بیان کیا کہ وہیں پر ٹانگے والا، وہیں پر ٹرک والا، وہیں پر ہوٹل والا، وہیں پر گاڑی والا، وہ سب بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے ریسکیو کرنے کا کام کیا، جنہوں نے لوگوں کو بچانے کا کام کیا۔ اور کئی ایک لوگ لوگوں کی جان بچاتے ہوئے، غیر مسلموں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان بھی گنوا دی۔ تم نے دوسرا رخ کیوں نہیں بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا۔ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کے تعلق سے تعصب تمہیں انصاف سے دور نہ کرے، حق سے دور نہ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر بھیجا تھا پھل اور اسی طریقے سے کھیتیوں کے خراج کو لانے کے لیے، جس پر مصالحت ہوئی کہ اہل خیبر سے، یہودیوں سے،
اہل خیبر نے رشوت دینے کی کوشش کی عبداللہ بن رواحہ کو کہ رشوت لے لیں اور ہمارے مال میں کمی کر دیں، یا ہم خراب مال دے دیں تو تم اس مال کو قبول کر لینا۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ سنو، میں جہاں سے آ رہا ہوں، جس شخص کے پاس سے میں آ رہا ہوں، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آدمی، اور جن کے پاس میں آیا ہوں تم لوگ، اللہ کی قسم میرے نزدیک سور اور بندروں سے بھی زیادہ نفرت والے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، لیکن ان سے میری محبت، تم سے میری نفرت مجھے اس چیز پر قطعا نہیں ابھارے گی کہ میں تم سے رشوت لے لوں، اچھا مال لے لوں یا خراب مال لے لوں۔ بات جو انصاف کی ہوگی وہی بات کروں گا، بات جو حق کی ہے وہ بات کروں گا، لیکن مسلمان ہوں تو اپنے تعلق سے تعصب برتوں یا تم سے نفرت میں تعصب برتوں، یہ مجھے میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بات انصاف کی ہونی چاہیے، بات عدل اور مساوات کی ہونی چاہیے کہ اسلام کس طریقے سے ہر لمحے پر جنگ کے میدان، اور اپنوں تو چھوڑ دیا، غیروں کا اعتراف سنیے کہ زغرید ہونکے نامی ایک عورت جو مستشرقہ ہے، غیر مسلمہ، جرمنی کی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، صفحہ نمبر 364 پہ لکھتی ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی مذہب پر سختی نہیں برتی، کبھی بھی مسلمان کسی بھی ملک میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، غالب کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے کسی بھی ملک میں داخل ہوئے، کسی علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں کو کبھی بھی ستایا نہیں، کبھی پریشان نہیں کیا، ان کے عقیدے کا احترام کیا، ان کی رائے کا احترام کیا، ان کے نظریے کا احترام کیا اور ان کے تحفظ کی بات کی۔ کئی غیر مسلم لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی دور حکومت میں جتنا سیف تھے، جتنے محفوظ تھے، ہم غیروں کے دور میں، اپنے لوگوں کے دور میں ہم اتنا محفوظ نہیں رہے، کیونکہ اسلام کے ہاں احترام انسانیت ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ معزز سامعین کہ اسلام تقریب انسانیت کا دین ہے، جو انسانی بنیادوں پر لوگوں کے رائے کا احترام سکھاتا ہے، لوگوں کے عقیدے کا احترام سکھاتا ہے، کسی پر زور زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا، اور انسان اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ہر انسان کے جان کی حفاظت کی جائے۔ پھر اگر کوئی اسلام کی طرف غلط بات منسوخ کرتا ہے تو بلا شبہ وہ ظالم ہے اور سماج میں نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت شر پسندوں سے، آتنکیوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو سماج میں نفرت اور عداوت اور آتنک پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے نپٹے اور اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم من سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه۔